لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب مسائل الجاہلیہ، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 13واں مسئلہ. امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الغلو فی العلماء والصالحین. زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے علماء اور نیک لوگوں میں غلو کرتے تھے. غلو کا معنی ان کو حد سے بڑھا دیتے تھے. جو ان کا مقام ہے نہیں، جو ان کی شان ہے نہیں، وہ ان کو دیتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور شریعت اسلامیہ نے اس کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے. کہ قولی ہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں نہ بات کرو سوائے درست اور حق بات کے. اب یہ غلو والا جو مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں بالخصوص عوام الناس کا جو سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے یہ شرک کی بیماری میں مبتلا ہیں، یہ غلو ہے. ہمارے پیر صاحب تو ان کی تو یہ اور وہ اور یہ کرامتیں ہیں، اور جی آپ کے پیر کی تو پھر چھوٹی کرامتیں، ہمارے پیر کی تو اس سے بڑی کرامتیں. سارا غلو پر مبنی ہے، حقیقت سے دور ہیں. اب اگر ہم کوئی چینی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آپ کے مدنی چینل نے جو آپ کو جو ہے نا وہ داتا صاحبی گھوڑی والا آپ کو کنسیپٹ دیا ہے کہ جہاں آپ کو درد ہو وہاں آپ ہاتھ رکھ کے کہیں داتا صاحب کی گھوڑی آئے کیا، وہی اندھیری رات، پھر آگے نہیں آتا. اب یہ سارا جو کنسیپٹ آپ کے پاس یا ایک قوم کو دیا گیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایک شخصیت جس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ ان کی قبر لاہور میں ہے، وہ اتنی طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے کہ وہ آپ کے درد کو، صرف وہ نہیں، اس کی گھوڑی بھی جو ہے آپ کے درد کو دور کر دے گی. ٹھیک ہے. اب یہ ان کی شان میں، ان کے مقام میں غلو ہے. اچھا، یہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، اب ان کا کیا تعلق ان چیزوں سے؟ وہ اہل السنہ کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں، فقہ حنبلی کے جو ہیں وہ بڑے معروف یعنی فقہاء میں سے ہیں. ان کی کتاب غنیۃ الطالبین آپ دیکھ لیں، جس کے اندر اس طرح کی شرکیہ خرافات نہیں ہیں. اگرچہ وہ ایک زاہد قسم کے، عابد قسم کے انسان تھے، لیکن اس قدر جس شرک میں یہ مبتلا ہیں اور ان کے نام پر ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب ان کے بارے میں جی وہ فرشتہ جو ہے نا وہ روحیں لے کے جا رہا تھا، تو ان کے ایک مرید کی بھی اس نے روح قبض کی ہوئی تھی، تو وہ اب قبر سے نکلے اور گئے. اس فرشتے جو ملک الموت ہے، فرشتے کے ہاتھ سے تھیلی لی جس میں ساری روحیں تھیں، ساری کو الٹا کیا، ساری روحیں جتنے اس دن لوگ مرے تھے سارے واپس آ گئے. قبر میں وہ فرشتے سوال کرنے آئے، انہوں نے کہا من ربک، انہوں نے کہا ربک من ربک، یہ مجھے نہیں آتا، میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں، میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں، مجھے یہ سوال نہیں آتے. فرشتے کا واپس جاؤ، میں پیر صاحب کے دھوبی سے سوال کرتے ہو. فرشتے، اب وہ بریلوی، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ باتیں بھی اس کی جنت دہانی پڑتی ہیں، نعوذ باللہ، کیسی کفریہ باتیں. اور بریلوی کہتا ہے جی فرشتے واپس اللہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں کس بندے کے پاس بھیجا ہے؟
اس سے ہم پوچھتے ہیں من ربو کا، اس سے ہم پوچھتے ہیں ما دینو کا، اس سے ہم پوچھتے ہیں من نبی کا. یہ وہی 3 سوال تھے جو ہم نے کس کتاب میں پڑھے تھے؟ ثلاثۃ الاصول میں. سب سے پہلی کتاب جو ہم نے پڑھی تھی قبر کے سوالات کے متعلق. ہم اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں، وہ آگے سے کہتا جی مجھے کچھ نہیں آتا، یہ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ میں پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، اور وہ کون ہے؟ غوث اعظم. غوث اعظم کا معنی سب سے بڑا فریاد رس، سب سے بڑا جو ہے وہ مشکلات کو حل کرنے والا، سب سے زیادہ سب سے بڑا جو ہے وہ مدد کرنے والا. تو میں اس کا دھوبی ہوں، بھئی مجھ سے یہ سوال نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ نے بھی کہہ دیا اس کو مت چھیڑو، یہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے. یعنی گویا کہ اللہ بھی نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی کے دھوبی کے سامنے کیا مجبور ہوں گے. اور قبر کے سوالات سے کسی نے بچنا ہوتا، یا قبر کے جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو قبر میں ڈالا جائے گا، پھر قبر جو ہے نا وہ ہر انسان کو بھینچے گی، یہاں تک کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلی کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو نجا منہا احد لنجا منہا سعد، اگر اس قبر کے بھینچنے سے کسی نے بچنا ہوتا تو سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بچ جاتے. کہا سعد بھی نہیں بچے، باقیوں کو قبر نے چھوڑنا ہے. یہ 2 فرشتے جن کو جو ہے نا وہ دھوبی نے اتنے زبردست قسم سے ڈانٹا، بلکہ وہ انڈیا کا جو مولوی وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی کے دھوبی نے ڈانٹ پلائی ان کو، جن کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ڈانٹا روایات میں آتا ہے وہ اپنے دانتوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے. انتہائی خوفناک اور ہیبت ناک جو ہے نا یہ وہ فرشتے ہیں. یہ سارا ماجرا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ کیوں ہے؟ اس کی مکمل بنیاد نیک لوگوں کی جو ہے نا وہ مقام کو اس لیول پر لے کے جانا جو ان کا ہے نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارہا اپنی امت کو یہ بات جو ہے نا وہ بتا رہے ایاکم والغلو، خبردار غلو میں مبتلا نہ ہونا، غلو میں مبتلا نہ ہونا. فإنما أهلك الذين من قبلكم، تم سے پہلے لوگوں کو جس چیز نے ہلاکت میں ڈالا ہے وہ کیا ہے؟ غلو. غلو ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح لوگوں نے، عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھایا. عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ، وہ شان وہ مقام ہے جو انہوں نے اپنی ماں مریم العذراء علیہ السلام کی گود میں ابھی چند دنوں کے بچے تھے اور کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ان کا مقام ہے. عیسائیوں نے ان کو اٹھایا اور کیا کہہ دیا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا. یا پھر انہوں نے کیا کہا؟ المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے بندے سے اٹھا کے اللہ کا بیٹا اور پھر اللہ بنا دینا. فرمایا میرے ساتھ اس طرح معاملہ نہ کرنا. انما انا عبد، میں ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں جب تم گفتگو کرو تو کہنا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو ہے نا بہت اس کے بارے میں ڈرایا ہے امت کو. بلکہ آپ دیکھیں ہمارا کوئی بزرگ نا فوت ہو رہا ہوتا ہے، یا ہر گھر میں فوتگی ہوتی ہے، موت نے آنا ہے. والد جب اس کو لگتا ہے کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں تو اپنی اولاد کو جمع کرتا ہے، انہیں نصیحت کرتا ہے. بیٹے کو کہتا ہے بیٹیوں اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، یا پھر کوئی کاروباری معاملات ہیں اس کی جو ہے نا وہ نصیحت کرتا ہے. کوئی نیک انسان ہوتے ہیں جن کو اپنی اولاد کی دین کی فکر ہوتی ہے تو انہیں دین کی جو ہے وہ نصیحت کر کے جاتے ہیں. کس طرح وہ اولاد اپنے والد کی اس نصیحت کو چمٹ جاتی ہے، اس نصیحت کے ساتھ اس کو پکڑتی ہے اس وصیت کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ موت کے جو ہے نا وہ سکرات ہیں، موت کے سکرات، اور آپ موت کے سکرات میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، لوگوں اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصارہ پر. کیوں اللہ کے نبی؟ آپ موت کے عالم میں ہیں
سکرات الموت میں آپ مبتلا ہیں، اس موقع پر آپ یہود اور نصارہ پہ جو ہے وہ لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد اور سجدہ گاہ بنا دی۔ کیوں بنایا؟ غلو، انبیاء کی شان میں غلو کیا تو انہیں ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے عالم میں جو ہے ان پہ لعنت کر رہے ہیں، اپنی امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں اور مجھے اپنا نبی ماننے والوں، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اسی لیے فرمانوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ آج ہمارے بعض علماء جب کہہ دیتے ہیں نا کہ ہندو میں اور کلمہ پڑھنے والے مشرک میں کیا فرق ہے، کہ وہ ایک کھڑے بت کی جو ہے پوجا کرتے ہیں اور یہ ایک لیٹے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہیں، تو کچھ لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، نہیں جی آپ کم از کم اس کو جو ہے نا بت تو نہ کہنا۔ کیوں نہ کہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ میری قبر کو جو ہے بت مت بنانا کہ جس کی عبادت ہو۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے گی وہ بت ہے، وہ بت ہے۔ اب غلو کا جو مسئلہ ہے اس میں ایک دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو غلو ہو گیا کہ مرے ہوئے اشخاص، وہ انبیاء ہوں، وہ صلحاء ہوں، وہ علماء ہوں، ان کی شان میں غلو کرنا، یہ تو مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ان کا جو مقام اللہ نے دیا ہے، امام ہے، اس کا مقام مقام امامت ہے، اس کا مقام مقام نبوت نہیں ہے۔ عالم ہے، اس کا مقام عالم کا مقام ہے، اس کا مقام نبوت کا نہیں ہے۔ کوئی رہنما ہے، اس کا مقام رہنما کا ہے، اس کا مقام نبی ہونے کا نہیں ہے۔ اسی چیز کو ہم دیکھیں، ابھی ہمارے سیاسی جو پارٹیاں ہیں اس میں بھی جو ہماری نئی نسل اب آ رہی ہے، کس طرح جو ہے نا وہ اپنے سیاسی رہنماؤں میں جو ہے غلو کرتی ہے۔ وہ ایک بچے کی ویڈیو آپ لوگوں نے بھی دیکھی تھی کہ نبی علیہ السلام کے والدین کے بعد جو ہے نا وہ خوش نصیب ترین عمران خان کے والدین ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا انہوں نے عمران خان جیسے بچے کو جو جنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا غلو ہے؟ سیدھا سیدھا غلو ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کا غلو اپنے سیاسی لیڈروں کے اس میں محبت میں آ گیا۔ اور یہ نئی نسل کو تو جو ہے نا سیاسی پارٹیوں نے جو ہے نا وہ آ کے بالکل دماغ ہی جو ہے نا وہ عجیب قسم کا خراب کر دیا ہے۔ حالانکہ آج سے 10 سال پہلے بھی سیاسی ساری جماعتیں موجود تھیں، اس طرح کی حرکتیں ہمیں نظر نہیں آتی تھی۔ بہرحال اب بات آتی ہے کہ زندہ انسان، اس کی شان کو اس کے مقام کے ساتھ ہم کس طرح جو ہے وہ پیش آئیں۔ زندہ انسان کی جو ہے نا وہ 2 صورتیں ہوں گی، یا تو جو زندہ ہے یا تو وہ نبی ہو یا تو غیر نبی ہو۔ اگر تو وہ نبی ہے تو یاد رکھیں تمام انبیاء کے اجسام، جسم بابرکت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے اجسام اور اجساد برکت والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی منقول ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور ناخنوں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو نبی علیہ السلام کے بالوں کو پانی میں بھگو کر جو ہے پھر وہ اس بیمار کو پانی پلاتے، وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ تو انبیاء کے اجساد اور اجسام بڑے بابرکت ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی بیمار ہوتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ خیبر کے فتح سے پہلے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ آنکھ میں اپنا لعاب ڈالا تو انہوں نے کہا کہ گویا کہ میری آنکھ کبھی خراب ہوئی نہیں تھی۔ دوسرے صحابی کے بارے میں آتا ہے جو وہ یہودی کو قتل کرنے گئے، جو نبی علیہ السلام میں گستاخ تھا، اندھیرا تھا، چھلانگ ماری، گر گئے، ٹانگ آپ کی وہ یعنی ٹوٹ گئی ہڈی، لنگڑاتے ہوئے مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، اللہ کے نبی میں نے آپ کی گستاخ کو قتل کر دیا، یہ ٹانگ میری ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب ڈالتے تو وہ کھانے میں برکت اللہ رب العالمین دے دیتا۔
آپ اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالتے تو پانی بڑھ جاتا، آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا۔ تو انبیاء کا جسد جو ہے وہ مبارک ہوتا ہے، انبیاء کے جسم سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر جاتے اور دن کے وقت آرام کرتے تو آپ چمڑے کی ایک چادر بچھاتی، چمڑے کی ایک چادر سی بچھاتی آپ کے جو ہے جس میں اطہر کے نیچے، پھر وہ جو پسینہ اس میں چمڑے کی چادر میں جمع ہوتا تھا اسے ایک شیشی میں ڈال لیتی اور وہ پھر اپنے بچوں کو لگاتی، کیونکہ آپ کا پسینہ مبارک بھی ہے، برکت والا بھی ہے اور خوشبو والا بھی ہے۔ ہمارے ادھر وہ طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا تھا تو ان کے جو ہے نا وہ پسینے والے ٹیشو تقسیم ہوئے تھے، یہ برکت والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کے علاوہ کسی کے جسم کا کوئی عضو نہ برکت والا ہے، نہ اس کے جو ہے نا پسینے سے اس طرح کی آپ کو خوشبو آ ہی نہیں سکتی، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ نبی نہیں، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ بشریت میں اگرچہ ایک ہیں، یہ بھی بشر ہے یہ بھی بشر ہے، لیکن یہ بشر یوحا الیہ اس کی طرف جو ہے نا وحی کی جاتی، یہ نبی ہے۔ اب مسئلہ رہ گیا غیر نبی کا، تو یہ بات یاد رکھیں، غیر نبی کوئی بھی ہو اس کے جسم سے برکت حاصل کرنا، اس کا جھوٹا پانی برکت کے لیے لے لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ کرتا ہے، اور ہم یہ بیماری تو ہمارے اہل حدیثوں کے اندر بھی آ رہی ہے آہستہ آہستہ، جو شخص یہ کرتا ہے اس کے عقیدہ توحید میں خلل ہے۔ شاہ صاحب نے پانی پیا، شیخ صاحب نے پانی پیا، استاد نے پانی پیا، فلاں عالم نے پانی پیا، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اب کوئی گھونٹ رہ گئی ہے گلاس میں، کیا کرتے فٹافٹ جی مجھے دیتے ہیں ہم برکت حاصل کریں گے۔ اس پانی میں کوئی برکت نہیں ہے، اللہ کی قسم، یعنی میرے یا کسی شاہ صاحب کے یا کسی عالم کے یا کسی اس کے جو ہے نا وہ امام کے اس کے لعاب میں برکت ہے؟ کوئی برکت نہیں ہے۔ یہ لعاب میں برکت، یہ بچے ہوئے پانی میں برکت، یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خاص۔ اس لیے آپ ایک مجلس میں بیٹھے تھے نا، دائیں طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، بچے تھے، بائیں طرف جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ ابو بکر جو ہے نا وہ سارے صحابہ کے سردار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالہ لایا گیا، آپ نے پیا، آپ نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ دائیں طرف تم بیٹھے ہو، حق تو تمہارا ہی بنتا ہے، لیکن اگر چاہو تو ابو بکر کو دے دو، وہ بڑا ہے، وہ بڑے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جھوٹا یہ پانی جو ہے، آپ کا چھوڑا ہوا پانی، اس پہ میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ ابو بکر بے شک بڑے ہیں لیکن میں اس پہ ترجیح نہیں دوں گا، میں ہی لوں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ چھوڑا ہوا پانی آپ کا جھوٹا پانی ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ کنسیپٹ بن گیا کہ عالم سے محبت کی، اس میں جو ہے نا وہ لے لی، اس کے جو ہے نا وہ کپڑوں کو لے لیا، اس کے رومال کو لے لیا، جی بڑا جو ہے نا بابرکت رومال ہے، شاہ صاحب نے اوڑھا تھا، شیخ صاحب نے اوڑھا تھا، اب اس کو لے لیا، کوئی برکت نہیں ہے۔ اور جس کے اندر یہ کنسیپٹ یا جس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے وہ اس کی توحید میں خلل ہے۔ اس چیز کو جو ہے نا ہر انسان کو اپنے آپ سے جو ہے نا وہ مراجعہ کرنا چاہیے، کہیں میں ایسی حرکت میں یا اپنے استاد کی محبت میں یا عالم کی محبت میں کہیں اپنے توحید کو تو نہیں میں جو ہے نا وہ خراب کر رہا۔ اس لیے اس طرح کے جو ہے نا وہ باتوں سے اور حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ پیچھے آخری مسئلہ رہ گیا، اس حوالے سے بات تو بہت لمبی چھوڑی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسئلہ کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار میں سے موجود ہیں۔ آپ کو مختلف دنیا کے میوزیم کے اندر جو ہے نا وہ تلواریں ملیں گی، جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی۔ مقاصد بادشاہی جو مسجد کے ساتھ جو قلعہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال کے بھی موجود ہیں، ادھر ایسے ہی ہے نا، موجود ہے نا، ہاں مسجد کے اندر، اچھا۔ اور وہ غالباً کرتا بھی ہے۔ تو درست بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آثار میں سے کوئی اثر، یعنی کہ آپ کے لباس ہو یا پیالہ ہو یا آپ کی تلوار وغیرہ ہو، اس کا اس وقت موجود ہونا ثابت نہیں ہے، اس کا اس وقت موجود ہونا ثابت نہیں ہے۔ ہاں دیگر بعد کے جو خلفاء آئے ہیں یا بعض صحابہ کی تلواریں وغیرہ کا جو ہے نا کچھ ثبوت نظر آتا ہے، ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آثار کا کوئی ثبوت
نہیں ہیں۔ پھر اگر سمجھ نہیں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عرب کے علاقے سے باہر نہیں نکلے۔ آپ رومیوں سے جنگ کرنے بھی جب گئے تو وہ عرب کا ہی علاقہ تھا، شام کا علاقہ عرب کا علاقہ ہے۔ آپ ساری زندگی عرب سے باہر نہیں نکلے، لیکن عرب کے اندر آپ کے ان آثار میں سے کچھ بھی نہیں نظر آتا ہمیں، یا تو ترکی کے اندر نظر آتا ہے یا ادھر نظر آتا ہے، یا مطلب تھوڑا سا یہ سوچ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عرب سے باہر نہیں نکلے۔ خلفائے راشدین چاروں، جہاں تک میں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے، اسلام کے بعد چاروں خلفاء عرب کے علاقے سے باہر نہیں نکلے، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کہاں ملیں گے؟ پاکستان میں آ کر۔ وہ لمبے سارے جو ہے نا وہ بال ہیں، میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تو لمبے سارے بال ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ جو جسمانی صفات کے حوالے سے کتابیں ہیں شمائل وغیرہ کی، اس میں ہم پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کبھی اتنے لمبے بال رہے ہی نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ لمبے جو آپ کے بال کچھ عرصے کے لیے رہے ہیں اتنے تھے کہ ان بالوں کے کنارے آپ کے کندھوں کو چھوتے تھے۔ ان بالوں کے کنارے جو ہے آپ کے تضرب کتفیہ، وہ بالوں کے کنارے جو ہے نا وہ اوپر سے اگر ہم کہیں کریں تو وہ کندھوں تک آتے تھے۔ وہ اتنے لمبے جو بال بنائے ہوئے پتہ نہیں کسی جن کے ہیں انسان کے ہیں، اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی۔ پھر اگر ثابت بھی ہو جائے کہ اللہ کے نبی کا پیالہ تھا یا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کرتا تھا، تو یہ پیالے اور تلوار وغیرہ کے حوالے سے اگر ثابت بھی ہو جائے تو میرے علم تو کچھ بھی نہیں، جہاں تک میں نے پڑھا ہے مجھے کسی صحابی سے کوئی ایسا اثر نہیں ملتا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برتن، پیالے، جوتے وغیرہ کو جو ہے نا وہ برکت کے طور پہ استعمال کیا ہو۔ ہاں جسمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بال تھے، ناخن وغیرہ تھے، ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ باقی جو آپ کے ان آثار ہیں ان کو تبرکاً کسی صحابی نے استعمال کیا ہو، واللہ تعالی عالم آج تک میں نے کہیں پر بھی نہیں پڑھا ہے۔ تو اس لیے جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ کردار تھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، کوئی صحابی آ کے جو ہے نا ابوبکر کے جسم کو چھوتا نہیں تھا، کپڑے آپ کے جسم سے ملتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو پھر آج کے علماء یا آج کے فقہاء یا پیر وغیرہ تو کسی کھاتے بھی نہیں آتے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ یہ جسم سے ملنے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ ہمارے ابھا کے ساتھ ایک شہر تھا خمیس مشیط سعودیہ میں، جہاں میں پڑھتا تھا۔ وہاں پر ایک مسجد جو ہے نا بڑی مشہور مسجد، مین بازار میں مسجد تھی، اور اس کے امام بھی چند سال پہلے فوت ہوئی ہیں۔ لمبی نماز پڑھانے والے بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ ظہر کی نماز چوہدری صاحب 35 منٹ کی نماز ہوتی تھی ظہر کی، اور دنیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے آتی تھی، سکون اور اطمینان والی نماز۔ تراویح پڑھاتے تھے وہ 11 رکعتیں شروع کرتے تھے، رات کے تیسرے پہر میں جائے ختم کرتے تھے، 11 رکعتوں میں 3، 3.5، 4 پارے پڑھا کرتے تھے، سکون والی نماز، آرام سکون سے۔ اب وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ اب ہمارے پاکستانی، بنگالی، انڈین بھائیوں نے جا کیا شروع کیا، جا کے ان کے مصلی کو جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، جہاں پہ وہ کھڑے ہوتے تھے یا ملتے ہوئے ان کے جو ہے نا جسموں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، سعودی حکومت کو جب وہ تو ایسی چیزیں چھوڑتے نہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے شرک کی جو ہے نا وہ ذرا نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے امام صاحب کی چھٹی کرا دی، وہ امامت سے ان کو فارغ کر دیا۔ وہ ساری زندگی آخری جو ہے نا 4-5 سال یا میرے خیال سے 6 سال وہ آخری جو ہے نا وہ پھر مکہ میں رہے، جہاں پہ ان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ساری زندگی جو ہے وہ مکہ سے دور رہے، 14 گھنٹے کا راستہ تھا مکہ تک۔ مکہ میں ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے زندگی گزاری، لیکن مشہور تھے کہ فلاں امام نام کا امام ہے، یہ وہ جب فوت ہوئے تو لوگوں کے ان کے نام سے جب اعلان ہوا تو پھر ان کے جنازے پہ جمع غفیر جمع ہوا، اور پھر اس مسجد میں پھر امام لے کے آئے نوجوان، بالکل جو داڑھی بھی کاٹتا تھا، اتنی اس کی داڑھی، ٹھیک ہے، پہلے اتنی لمبی داڑھی والے۔ سعودی حکومت نے یہ اقدام کیوں اٹھایا کہ لوگوں کو غلوف سے روکیں، ٹھیک ہے امام ہے، نیک بندہ، لیکن یہ جو چمی چاٹیاں اور یہ جو ملنا شلنا شروع کر دی کچھ نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ جی وہ جس درخت کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے اور اس کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، لوگ کچھ شام سے آئیں اور وہاں پر آ کے 2 رکعتیں
اللہ رب العالمین کے لیے ادا کی ہیں، درخت کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھے تھے، 1400 صحابہ بیٹھے تھے، وہاں پہ آ کے 2 رکعتیں پڑھ لی، عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت جڑ سمیت اکھاڑ کے پھینک دیا کہ یہ غلوف کا راستہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غلوف سے محفوظ رکھے اور توحید کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔